السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز میں صف بندی جو ہے یہ ضروری ہے اور نماز کا حصہ ہے۔ یہ فرض اور واجب میں آئے گا، جیسا کہ مرآت المفاتیح میں مولانا عبید اللہ مبارک پوری نے اس کی صراحت کی ہوئی ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی تربیت بھی ایسی تھی کہ آپ اس کا بڑا اہتمام کرواتے۔ صحیح مسلم میں 436 نمبر روایت ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کانما یسوی بها القداء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صفوں کو ایسے برابر کیا کرتے تھے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہیں۔ حتی رأى ان قد عقلنا عنہ، جب حتی آپ کو یقین ہو گیا کہ ہم نے آپ سے یہ مسئلہ سیکھ لیا ہے، تب تک ایسا کرتے رہے۔ مکمل تربیت کے بعد آپ نے اس کا اہتمام چھوڑا۔ پھر ایک دن آپ آئے نماز کے لیے، فقامہ حتی کاد ان یکبرا، صف میں آ کے نماز میں مصلی پہ کھڑے ہو گئے، قریب تھا کہ تکبیر کہتے۔ فرآ رجلا بادیا صدرہ من الصف، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا سینہ صف سے آگے نکلا ہوا تھا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا، عباد اللہ لتصون صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، اللہ کے بندو صفیں برابر کیا کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ کہ ایک بندے کی بھی صف سے باہر نکلنا اللہ کے رسول کو برداشت نہیں تھا۔ دوسری روایت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں 719 نمبر، صحیح مسلم میں 434 نمبر روایت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وہ قیمت الصلاۃ فاقبل علینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ ہی، نماز کی اقامت ہوئی تو اللہ کے رسول اپنے چہرے کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اقیموا صفوفکم وتراصوا، صفیں سیدھی کر لو اور مل کر بالکل برابر۔ تراسو یہ رصاص سے ہے کہ چونا گچ ہو جاؤ، جس طرح سیمنٹ پلستر ہوتا ہے کہ اس میں کوئی درمیان میں خلا نہیں ہوتا، اس طرح ہو جاؤ۔ کہا مجھے تم پیچھے سے دکھائی دیتے ہو۔ تیسری روایت ہے، یہ صحیح بخاری میں 723، صحیح مسلم میں 433 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سووا صفوفکم، اپنی صفیں برابر کرو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کیونکہ صفیں سیدھی کرنا یہ نماز کا حصہ ہے۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام سے اس بارے میں آتا ہے کہ وہ کندھے کے ساتھ کندھا اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا جوڑ لیتے تھے۔ تو ہمارے ہاں یہ اس چیز کا فقدان ہے، ہر مسلک میں ہی بریلوی دیوبندی تو وہ قریب کھڑے نہیں ہوتے۔ حالانکہ فقہ حنفی میں بھی یہ در مختار میں لکھا ہوا ہے کہ صفیں برابر ہونی چاہیے اور درمیان میں خلا نہیں ہونا چاہیے، کندھے بالکل سیدھے برابر ہونے چاہیے اور آپس میں مل کے چونا گچ ہو کے کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود کوئی بھی فرقہ اپنے صف بندی کی طرف نہیں آتا۔ ہمارے ہاں مسلک اہل حدیث کے لوگ بھی، وہ امام کہہ دیتا ہے صفیں برابر کر لو تو وہ زیادہ سے زیادہ چھوٹی انگلی پیروں کی ملا لیتے ہیں، حالانکہ یہ صف بندی ہے ہی نہیں۔ صف بندی میں پورا پاؤں آپس میں بالکل زور سے ملا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو کچھ نازک لوگ وہ پیر کے ساتھ پیر ملانے نہیں دیتے، کہتے جی تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ گاڑیوں میں دیکھ لے اتنا رش ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، لوگ سب کچھ ہی جھیل جاتے ہیں۔ تو اس میں نرم ہو کے کھڑا ہونا چاہیے، دباؤ آئے تو وہ سہار لینا چاہیے، باقی کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے زور سے ملا ہونا چاہیے، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا، ایڑی کے ساتھ ایڑی، درمیان میں بالکل کوئی خلا یا کوئی درمیان میں اس طرح کا گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ضروری امر ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو کرونا کا خوف سوار ہے لوگوں پہ، اکثر لوگ مسجد میں نہیں جا رہے، تو یہ کوئی عذر نہیں نماز سے پیچھے رہنے کا۔ کرونا وائرس ایک تو ہے نہیں، کتنے لوگوں کو ہے اور کہاں ہے اس کا تعین ہی کوئی نہیں ہو سکا، اور دوسرا اگر ہو بھی ہو تو نمازیں تو نہیں معطل ہوتی ہیں ایسی صورت میں۔ اور جب جو مسجد میں جاتے ہیں انہیں صف بندی کا اہتمام کرنا چاہیے، فاصلے پہ جو کھڑے ہو رہے ہیں 2-2 فٹ، 4-4 فٹ، 5-5 فٹ کے، اس کے باوجود دنیا میں کرونا پھیل رہا ہے، گھروں میں لوگ بند ہیں تب بھی اسی زور و شور سے کرونے کے جو حملے ہو رہے ہیں۔
تو یہ کرونے کا کوئی حل نہیں کہ آپ صف بندی نہ کریں، تو صف بندی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیماریاں لگاتا ہے، وہی بیماریوں کو دور کرتا ہے، تو اسے مسبب الاسباب سمجھ کے یہ کام کریں تو کرونا کچھ بھی نہیں کہے گا۔ ہو بھی جائے تو یہ معاملات معطل نہیں ہوتے یا عبادت معطل نہیں ہوتی۔ السلام علیکم۔